الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. دعا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا اور صرف اللہ سے مانگنا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے، ہماری ہر بگڑی بنا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے، وہ ضرور دے گا. اسی لیے جامع ترمذی میں ہمیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے. آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے. اور ترمذی میں کتاب الدعوات میں ہی ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ ان الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہی عبادت ہے. اور عبادت کی اصل جو روح ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. اور اس کے بعد اس کی دلیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا. عزیزان گرامی، دعا کے کچھ آداب ہیں. اللہ سے جب ہم مانگنے جاتے ہیں یا گھر بیٹھے مانگتے ہیں تو کچھ شرائط ایسی ہیں جن کو پورا کیے بغیر دعا کا حق ادا نہیں ہوتا اور دعا قبول بھی نہیں ہوتی. پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے. کہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالی بار بار توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. اور حد یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا کرو. پاکیزگی میں اہم بات یہ ہے کہ صرف جسم ہی پاکیزہ نہ ہو بلکہ دل اور دماغ دونوں میں پاکیزگی اختیار کی جائے، اور دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے اللہ کی طرف بڑھنے کا رخ اختیار کیا جائے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لین دین، معاملات صاف ہوں. ہم جو لقمہ منہ میں ڈالیں وہ پاکیزہ رزق کا ہو، حلال کا ہو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ سر دین صدق مقال اکل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال. فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ دین کا بھید کیا ہے، تو سنو، دین کا بھید دو چیزیں ہیں، صدق مقال، آدمی جب بھی بات کرے سچی بات کہے، اکل حلال، جو لقمہ منہ میں ڈالے حلال کا لقمہ منہ میں ڈالے. تو پھر کیا ہوگا کہ خلوت و جلوت تماشائے جمال، پھر ہو تنہائی میں ہو یا تم انجمن میں ہو، کہیں بھی ہو، تم پھر اس کے جمال کے تماشے دیکھتے رہو، پھر اس کی تم حضوری میں آ جاؤ گے، قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا. اور عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک
ارشاد کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ ڈر لگتا ہے۔ ایک حج کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بال پراگندہ ہیں، لباس گردآلود ہے، اور ایک مسکین کی طرح، سائل بھکاری کی طرح اللہ کے حضور یوں ہاتھ اٹھا کے یمد یدیں اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، یہ جو جس کرائے سے اس نے سفر کیا وہ بھی حرام۔ دیکھیے الفاظ پہ غور کریں، فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك، رواہ مسلم۔ کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ایک شخص کا ذکر کیا کہ طویل سفر کرتا ہے، بہت پریشان حال ہے، گرد آلود ہے، اور آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور پکارتا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ رزق حلال ہر عبادت کی قبولیت کی شرط ہے، اس کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا۔ بہت غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حرام رزق بھی آ جائے، مشتبہ مشکوک رزق بھی آ جائے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، وہاں عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، اور سب بخشوا کے آ جائیں گے۔ یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے، وہ دروازہ پاکیزگی کے بغیر نہیں کھلتا۔ دوسری شرط جو ہے وہ اہم شرط ہے کہ انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، اور اپنے اندر جو ملاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اوکاڑا کے قریب ایک بزرگ تھے حضرت کرما والا صاحب، میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے عطر کی شیشی انہیں پیش کی تو کہنے لگے باؤ یہ بتائیے عطر کیا ہوتا ہے؟ میں طالب علم تھا، میں کیا جانوں، میں نے کہا جی خوشبو ہوتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، جب ملاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو عطر رہ جاتا ہے۔ جب ہر قسم کا میل کچیل، ادھر کی ملاوٹ ادھر کی ملاوٹ، ادھر کا میلان ادھر کا میلان، ادھر کی محبت ادھر کی محبت، ان سب سے کٹ کٹا کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، صرف اللہ کی طرف رجوع ہو جائے انسان تو کہتے ہیں کہ اب مخلص ہو گیا، اللہ کے لیے خالص ہو گیا۔ اس نے ساری ملاوٹیں، ادھر ادھر کے میلانات، انہیں کو شرک کہا جاتا ہے، شرک لفظی طور پہ ملاوٹ کو کہتے ہیں، یہ جب دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کے حضور مخلص ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو لیکن اس عالم میں کہ پوری نظام زندگی میں تم خالصتاً اللہ کے بندے بن کے ہو جاؤ، صرف اسی کی بندگی اختیار کرو، ہر ایک کی ملاوٹ، ہر ایک کی شرک، اس کی اطاعت، اس سے کمٹمنٹ، اس سے تعلق خاطر، وہ بات جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں، اور اس یکسوئی میں کسی اور کی ملاوٹ اور کسی اور کا شرک کرنے والا نہیں ہوں۔
اس کو اخلاص کی کیفیت کہتے ہیں کہ بندہ صرف اللہ کا ہو کے رہ جائے، صرف اس کا خالص بندہ ہو جائے، یہ عبادت اور دعا کی قبولیت کی اہم شرط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔